السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹو یو کے ساتھ میں ہوں عسکر چودھری۔ ناظرین، آج کا ایشو ان بزرگوں کے لیے ہے، ان بزرگوں کا ایشو ہے جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں اس ملک کو دیں۔ میری مراد وہ پینشنر جن کی عمریں آج 70 سال 80 سال کی ہیں۔ کن مصائب کا شکار ہیں وہ، کیا مشکلات انہیں درپیش ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آل پاکستان پینشنرز ایسوسی ایشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل میجر ریٹائر نعیم الدین خالد۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ بے چینی کیوں پائی جا رہی ہے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے پینشنرز کے اندر، مختلف تصاویر بھی آتے ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں، ایشو کیا ہے؟ چودھری صاحب، پے اور پینشن دو ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ایک نوجوان اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی بھی محکمے میں ملازمت کرتا ہے، تعلیم خواہ وہ میٹرک ہو یا بی ایس سی ایم ایس سی ہو۔ اسے پتہ ہے کہ اس کو ساری زندگی جو تنخواہ ملے گی اس کی زندگی اچھی گزرے گی، اور پھر جو ریٹائرمنٹ کے بعد ہے 60 سال کی عمر کے بعد جو پینشن ملے گی اس سے اس کے گھر کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پے تو ٹھیک ہے، پے کے اندر تو بندے اپنا گزارا کر سکتے ہیں، لیکن پینشن اور موجودہ مہنگائی کا اتنا تناسب بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنا گزارا نہیں کر سکتے۔ اب پینشنر ہے 60 سال کے بعد وہ کہاں ملازمت حاصل کرے گا؟ اس کو تو ملازمت کوئی نہیں دے گا، اگر دے گا بھی تو تھوڑی بہت دے گا، وہ بھی 2-3 سال کے لیے۔ تو جب وہ کلی پینشن پہ گزارا کرے گا تو وہ تو گزارا نہیں کر سکتا نا، وہ ہے، اس کی بیوی ہے اور بچے ہیں۔ تو اس وجہ سے پورے ملک کے پینشنر جو تقریباً 9 لاکھ سے 15 لاکھ کے درمیان ہیں مختلف محکموں کے، اس میں وابڈا بھی ہے، اس میں ریلوے بھی ہے، اس کے اندر بینکس بھی ہے، اس کے اندر ایجوکیشن کے لوگ بھی ہیں، مطلب جو پڑھے لکھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اس میں آئے ہوئے، اور کئی ایسے لوگ ہیں، مطلب ہے کہ سول آرمڈ فورسز ہیں، ہماری ڈیفنس فورسز ہیں، سپاہی ہیں ہمارے۔ 2 لاکھ سے 15 لاکھ تک پینشنرز کی تعداد ہے۔ تقریباً اتنی ہے۔ فوج کی خود تعداد جو ہے وہ 6 سے 9 لاکھ تک کی ہے، کیونکہ کئی بوڑھے پینشنر ابھی تک زندہ ہے نا۔ اگر وہ اس کے بعد اس کی بیوی کو مل رہی ہے، اگر وہ بیوی اللہ کے امان میں چلی جاتی ہے تو وہ پینشن اس کی جو بچی ہے یا جو بھی ہے اس کے جو رول کے مطابق اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو بے چینی کہاں پر ہے؟ بے چینی یہ ہے کہ اس دفعہ حکومت نے پچھلے تو 2-2.5 سالوں سے پینشن نہیں بڑھی، اس دفعہ جو ہے گورنمنٹ نے جو یہ کیا کہ انہوں نے جو ملازمین کے دھرنے دینے کے اوپر انہوں نے تنخواہ بڑھا دی، جبکہ ان کو ساتھ پینشن بھی بڑھانی چاہیے تھی، کیونکہ اس دھرنے میں ہمارے جو ہے پینشن آزاد بھی موجود تھے، جس جو فروری میں اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا۔ فروری میں ہوا تھا، جہاں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی کوئی مووی دیکھ رہے ہیں۔ آنسو گیس تو اتنی میں نے اپنی فوجی زندگی بھی کبھی نہیں دیکھی بیٹل فیلڈ کے اندر جتنی ہم نے یوٹیوب میں اور وہاں دیکھی تھی۔ تو انہوں نے تو اپنے مطالبات منوا لی نا، کیونکہ جوان ہے وہ ہر قسم کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے، لیکن پینشنر کیا کرے؟ وہ تو بیچارے چلنے سے معذور تھے۔ مجھے پتا 60 سال کے بعد ایک آدمی تو دم خم نہیں ہوتا کہ جو 30-40 سال کے نوجوان میں ہوتا ہے، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ تو یہی وجہ ہے کہ ان میں پریشانی بڑھ گئی، بے چینی وہاں سے پھیلی۔ ویسے ایک سوال یہ ہے، آپ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں فوج پاکستان کے، آپ کو کیسے خیال آیا اس ایسوسیشن میں آنے کا، اور پھر سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی آپ کے پاس ہے؟ یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ میں اصل میں زیادہ نہیں بتاتا، میں صرف آپ کو 1993 میں لے جاتا ہوں، جب میں سیاچین میں تھا۔ میرا بیٹ مین محمد بوٹا خان، وہ ریٹائر ہو کے فوج سے چلا گیا، اس کی زمین تھی، اس پہ کام کرتا تھا۔ 2019 سے مجھے فون آیا کہ سر تسی مینوں ملازمت دلا دو۔ میں نے کہا بوٹا تو یہ 70 سال کا ہے، تو یہ کون ملازمت دے گا، کون رکھے؟ کہتا سر مجھے اپنے گھر پہ چوکیدار رکھ لو، میں بس درخت کے نیچے لیٹا رہوں گا، مجھے کھانا دے دینا۔ میں نے کہا بوٹا تجھے تو پینشن ملتی ہے، تجھے مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ سر وہ پینشن اتنی ہے کہ میرا بیٹا اور میری بہو مجھے کہہ دیے کہ بابا تو جا کے نوکری کر، تو ٹاپا منہ کھانا ہے، تیری پینشن نال ساڑا گزارا نہیں ہوتا۔ چودھری صاحب یقین کریں کہ ان الفاظوں نے میرے دل کو کاٹ دیا۔ پھر یہ جب پینشن کا معاملہ ہوا، مجھے دوستوں نے فون کیا، کئی میرے ہیں
کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. میں نے کہا یار واقعی کرنا چاہیے, کیسے کریں؟ تو درمیان میں ایک اعلان ہوا کہ تنظیم بنانی چاہیے. تو اسلام آباد کے کچھ دوستوں نے مل کے کہا کہ میٹنگ کریں. 19 فروری کو ہم گئے, وہاں بیٹھے, وہاں جناب آل پاکستان پینشن ایسوسیشن بنی. اور یہ جو پینشنرز ایسوسیشن کا جو بوٹا لگا ہے, درخت لگا ہے, یہ ان بوٹا صاحب کی وجہ سے لگا ہے. جی بالکل بالکل, یہ اسی کی وجہ سے. میں صرف اس کے لیے آیا ہوں, میں اپنی ذات کے لیے لایا. الحمدللہ میں بزنس کیا ہے, میں نے سب کچھ کیا ہے, میرے بچے جو ہے ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پر ہیں, مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. لیکن میں تو ان اپنے سپاہیوں کے لیے لایا ہوں کہ جو ہمارے جنگ میں لڑے تھے. اوکے, میں صاحب آپ نے ایک بات کی تھی, آپ کی پریس ریلیز میں بھی یہ تھا, 200 ارب روپے کا معاملہ تھا سندھ گورنمنٹ کا. یہ 200 ارب کون سا 200 ارب ہے؟ جی یہ بڑے دکھ کی بات ہے. مراد شاہ وزیر اعظم سندھ نے اسمبلی میں کھڑے ہوئے کہا تھا کہ یہ 200 ارب کی پینشن جو ہے وہ امبیزلمنٹ ہو گئی ہے, غبن ہو گئی ہے. 200 ارب آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کیلکولیٹ کرتے کرتے تھک جائیں گے یہ ہوتے کتنے ہیں. اس نے بڑے آرام سے کہا. پھر اس نے مذاق میں کہا کہ جی یہ تو اتنا تو ہمارا بجٹ بھی نہیں ہے. جب ہم نے اس کو کریدنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو پینشن تھی ملازمین کی, سندھ کے, پنجاب کے, بلوچستان کے, کے پی کے, وہ ان کو انہوں نے تقسیم کر دی تھی حکومت پاکستان نے کہ جی اب یہ آپ کا معاملہ ہے, صوبائی معاملہ ہے. آپ فنانس بل میں ان کی پینشن کا کریں, جو مرضی کریں, ہم اپنے فیڈرل کا کریں گے. فنانس بل کے اندر جو فنانس بل ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر پورے سال کا بجٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ 200 ارب آیا کہاں سے؟ یہ جو ہم نے معلومات کی اس کے مطابق دیکھیں 1947 سے انگریزوں نے پوری پینشن جو تھی جو ان کے پاس تھی وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دی تھی پاکستان کو. وہ ایز اے پینشن کے طور پہ وزارت خزانے کے پاس پڑی رہی. وزارت خزانہ اسی پینشن سے لوگوں کو ڈھونڈ کے دی جو فوت ہو گئے تھے ان کے پاس پڑی رہی اکاؤنٹ میں. بعد میں یہ رقم بڑھتی گئی. یہ 200 ارب تو نہیں ہوگی, لازمی بات ہے, پورے پاکستان کی پینشن تو 1000 ارب سمجھ لیں, یا اگر 200 ارب سب پروونسز کو دی جائے 800 ارب تو 800 ارب بن گئی. یہ تقسیم کر دیا ان کو. اب یہ پڑے ہوئے تھے اور یہ یوں سمجھیے کہ بک ڈیبٹ کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ناچتے رہے. وزارت خزانہ اعداد و شمار کا یہ گورکھ دھندا چلتا رہا. جی بالکل گورکھ دھندا چلتا رہا. اب درمیان میں لوگوں نے کہا کہ جی یہ اتنی رقم پڑی ان کی رال ٹپ کی. اب وزارت خزانہ سندھ کے جو لوگ ہیں یہ انہوں نے تو امبیزلمنٹ نہیں کی ہوگی نا, یہ کسی کندھے کا سہارا لے کے کی ہوگی, سب میں تقسیم ہوئے ہوں گے. ارے ظالموں, 200 ارب کو اگر خالی آپ نیشنل سیونگ میں انویسٹ کر دیتے اور اسی کے منافع کو آپ پینشن میں تقسیم کرتے بڑھاتے تو یقین کریں پاکستان کا بجٹ جو ہے کافی اونچا جا چکا ہوتا تھا. ہمارے جو اعداد و شمار بہت بہت ہیں. تو انہوں نے سب نے وہ 200 ارب اپنی جیب میں ڈالے. نیب پہ کیس دیا ہوا ہے, نیب پہ کیس دیا ہوا ہے. ابھی آپ نے ایک موومنٹ شروع کر رکھی ہے, کوئی احتجاج کی کال بھی دینے جا رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, جب ہم نے یہ تنظیم بنائی نا تو ہم نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی کہ جی آپ پینشن بڑھا دیں. ہم تو جھگڑے والے لوگ نہیں نا, ہم تو یہی کر سکتے ہیں, احتجاج کر لیا, پریس کانفرنس کر لی, لیٹر لکھ دیا, اخباروں میں بیان دے دیے. لیکن حکومت نے تو اپنے کام بند رکھے کیونکہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پینشنر جو ہیں ہماری اکانومی میں بوجھ ہیں. بھائی یہاں تو 15 لاکھ آپ ایک دن لا کے بندے کو تنخواہ دیتے, اس کو گاڑی دیتے, بنگلہ دیتے, پیٹرول دیتے, اور جو وہ غریب ملازمین ہیں جنہوں نے پوری 60 سال کی عمر تک کی خدمت کی ہے ملک کی, اپنی جانیں دی, اپنی رات کی ڈیوٹی دن کا چین قربان کیا ہے کہ جی ہمارا پاکستان سلامت رہے, ان کے لیے آپ کے پاس ذرا بھی وہ نہیں ہے کہ آپ ان کی تھوڑی سی پینشن میں اضافہ کر دیں. آپ نے جناب سرکاری ملازمین کو بڑھا دی کیونکہ وہ آپ کو تکنیک کا ناچ نہ جا سکتے, قلم چھوڑ ہڑتال کر سکتے, تالے لگا سکتے, پینشن کیا کریں. تو اس کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ ہم نے لیٹرز بھی لکھے, ہم نے وزیر خزانہ کو ہم نے لیٹر لکھے, پہلے مشیر خزانہ کو لکھے, شوکت طرین صاحب کو لکھے, ہر پینشن میں انڈیویجول لکھا ہوا ہے, ان کے پاس بوری میں بھر کے لیٹر پہنچے ہیں. اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا. 2-3 دن پتہ لگا ہے کہ یہ پینشن کے اندر تو آپ کا ذکر ہی نہیں ہے پینشنر کا. جو ابھی آگے آنے والا بجٹ ہے اس میں پینشن کا ذکر ہی نہیں ہے. جی فیڈرل میں ذکر نہیں ہے. جب فیڈرل میں ذکر نہیں ہوگا تو جو پروونس ہے وہ کیسے گئے, وہ فیڈرل نہیں دی تو ہم کیسے دیں گے. بیسک یہاں سے شروع ہوا. تو ہم نے کہا جی ہمارے لیے پھر ایسا ہی موقع ہے کہ ہم کوئی ایسا ایکٹیویٹی کریں جس کی وجہ سے کم از کم حکومت کے لوگوں کو پتہ تو کریں کہ یہ پینشن بے چین ہے. تو ہم نے جو ہے 30 تاریخ کو اتوار کا دن ہے, مائنڈ چودھری صاحب, ہم لوگ پورا بنے, ہم کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے کہ جی
اسلام آباد کے لوگ تنگ ہو، ہم نے پورا مند انداز میں لوگوں کو بلایا ہے کہ جی آپ آئیں، اور ہماری کمبائنڈ پینشن ایسوسیشن ایک ہے، یوں سمجھے اس میں ریلوے کے پینشن بھی ہے، ایجوکیشن کے پینشن بھی ہے، وابڈا کے بھی ہے، پی ٹی سی ایل کے بھی ہے، اس کے بعد جو ہے ابھی جو ہے یہ ہماری اسٹیل مل کے لیے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آ رہے ہیں آپ کے دھرنے میں، اور پھر آف کورس سول آرمڈ فورسز کو تو آپ جاتے ہیں نا، جو ایک تو جو اسکاؤٹس ہیں، رینجرز ہیں، اس کے بعد جو کوسٹ گارڈ ہے، یہ سب ہمارے ساتھ ہیں، یہ سب میں ہمارے سب ساتھ ہیں۔ یہ احتجاج ہوگا یا دھرنا ہوگا؟ چودھری صاحب 60 سالہ لوگ وہ تو چلنے سے قاصر ہوتے ہیں نا، وہ ہنگامے پسند نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہمارا احتجاج ہے، پھر ہمارا علامتی دھرنا ہے، ہم 3 بجے سے لے کر مغرب تک علامتی دھرنا کریں گے۔ اگر اس کے دوران حکومت کے کسی نمائندے نے ہم سے مذاکرات کیے تو ہم مغرب کے بعد اللہ حافظ کہیں گے، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تو ہمارا یہ دھرنا اگلے دن بھی جاری رہے گا۔ اوکے، اور اگر حکومتی نمائندے کے بجائے وہی آنسو گیس، وہی لاٹھی چارج ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ چودھری صاحب میرا خیال ہے جب انسان بھوک سے مر رہا ہو نا تو اس کے لیے پھر حکومت کو یکم مئی یاد کرنا چاہیے، یوم مزدور۔ ہم بھی مزدور تھے نا، ہم حکومت کے مزدور تھے، تو پھر ہم یوم مزدور کی تاریخ رقم کریں گے۔ پاکستان میں جو ملازمین تھے ان کے تو بیوی بچے تھے نا، لیکن ہمارا داؤں پہ کچھ نہیں لگا، 60 سال 65 سال 70 سال کے لوگوں کا، وہ اپنی جانیں دے کر ایک ایسی تاریخ رقم کریں گے جو پاکستان کی صدیوں میں زندہ رہے گی، اور وہ دن ہمارے لیے پینشنرز کا دن ہوگا، پینشنرز کی تاریخ ہوگی۔ میں حکومت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہماری جو قربانیاں تھیں، چاہے بیکار تھے، آپ کے لیے ملازمین کے طور پہ بیکار تھے، لیکن ہمارے تمام پینشنروں 70 سال اور 75 سال کے پینشنروں نے، انہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا ہے، پاکستان کی عزت اور حرمت کے لیے کام کیا، اپنی جانیں دیے۔ آپ شہداء کی تاریخ یاد رکھیے، آپ جو ہے سول آرمڈ فورسز کی تاریخ یاد رکھیے کہ انہوں نے بارڈر پہ کس جرأت کے ساتھ بیرونی جارحیت کا مقابلہ کیا، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہمارا سپہ سالار، اس کو یقیناً احساس ہے کہ ہماری بھی پینشن بڑھنی چاہیے، لیکن ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں نا، وزارت دفاع کے اندر آتے ہیں، وزارت دفاع خود ہماری پینشن نہیں بڑھا سکتی، بڑھائے گی تو فیڈرل گورنمنٹ بڑھائے گی، کیونکہ ہم فیڈرل امپلائڈ تھے۔ بہت شکریہ میجر صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی میجر ریٹائر نعیم الدین خالد صاحب کی۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے تفویضات کے اوپر ان کی بے چینیوں کو جانچے، کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اقدامات وہی ہوتے ہیں جو بر وقت ہوں، تاکہ کل کسی اور بوڑھے پینشنر کو اپنے بیٹے کی یہ بات نہ سننی پڑے کہ بابا روٹیاں بوتیاں کھانا ہے۔ اجازت دیجیے، اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویب سائٹ www.news2u.com.pk کا وزٹ کریں، اور یوٹیوب کے اوپر نیوز ٹو یو کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔